اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبک یا سامری قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 سے لے کر 97 تک 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سے واپس تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ سامری جادوگر نے بچھڑا بنا رکھا ہے، یعنی کہ مورتی بنائی ہے جو بچھڑے کی صورت میں ہے۔ تو آپ نے پہلے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیوں نہ کیا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو انہیں سمجھاتا رہا لیکن یہ رائے راست پہ نہ آئی۔ اب وہ بندہ جو برائی کا موجد تھا، جس نے برائی کی ابتدا کی تھی، اس کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور ہمیں قیامت تک سب کو یہ بتایا کہ اگر برائی مٹانی ہے تو جو اصل برائی کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اس کو پکڑا جائے، نہ کہ اوپر سے۔ جس طرح آج کل جناب شرابیوں کو پکڑا جاتا ہے لیکن شراب بنانے والوں کو نہیں پکڑا جاتا، پتنگ اڑانے والوں کو تو پکڑا جاتا ہے لیکن پتنگ بنانے والوں کو نہیں پکڑا جاتا۔ تو ہمیشہ جڑ کو پکڑنا چاہیے تاکہ آگے برائی پھیلے ہی نہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی گرفت کی جس نے مورتی بنائی تھی۔ فرمایا تو نے یہ کام کیا کیوں؟ ارشاد فرمایا قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تیرا کیا ہوا ہے اے سامری، تجھے کیا ہوا، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے آگے سے جواب دیا، کہا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے اور پھر اسے ڈال دیا اور میرے جی کو یہی بھلا لگا۔ کہنے لگا اس نے یہ بتایا کہ حضرت جبرائیل امین جس گھوڑی پر تھے، وہ گھوڑی جہاں سے سم اٹھاتی تھی نیچے سے سبزہ اگاتا تھا، اور میں نے وہاں سے مٹی اٹھا لی اور وہ مٹی اٹھا کے میں نے اس بچھڑے میں رکھ دی جس سے مختلف قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے قدم کی تو شان ہی اعلیٰ ہے، جس جانور پہ بزرگ بیٹھتے ہیں اس کی شان بھی بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے مدینے میں رب نے شفا رکھی ہے۔ پہلے مدینہ شریف کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گھر، اور جب سرکار تشریف لے گئے تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ جن کے طلبوں کا دون ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ تو اللہ کے نیک بندے جہاں قدم رکھ دیتے ہیں ان کی تو شان گیا، جس جانور کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں رب اس کو بھی عظمت عطا کر دیتا ہے۔ اس نے کہا جی میں نواز سے مٹی اٹھا لی اور وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے جی میں یہی آیا، یعنی جس طرح کہتے ہیں میرے دل کی تاثیر، میرے دل میں یہی بات آئی کہ میں یہ کر لوں اور میں نے کر لیا۔ اب چونکہ اس نے برائی کی بنیاد رکھی تھی اور برائی پہ لوگوں کو اکسایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تو چلتا جا، چلتا رہ، نکل یہاں سے۔ اِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو لوگوں کو کہے گا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے نہ، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو نے چونکہ برائی کی بنیاد رکھی، تیری سزا یہ ہے کہ جو بھی تجھے ہاتھ لگائے گا اسے بھی بخار چڑھ جائے گا، تجھے بھی بخار چڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا، اس کو جو ہاتھ لگاتا تھا اس سے بخار چڑھ جاتا تھا، اور یہ خود کہتا پھرتا تھا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور یہ شہروں سے آبادیوں سے نکل کر جنگلوں میں تنے تنہا پھرتا تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ تو جس کو اللہ کے نیک بندے اپنی نگاہوں سے گرا دیں وہ گر جاتا ہے، یہ دنیا میں اس کی سزا تھی۔ فرمایا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ لَا مِسَاسَ، نکل چلتا بن تو، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، کہ دنیا میں تیری زندگی کی سزا یہ ہے کہ تو کہے گا کہ چھوا نہ جائے، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور بے شک ایک آخرت کا جو وقت ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے، وہ تو آنا ہی آنا ہے۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اس معبود کو دیکھ جسے تو نے
عبادت کے لیے بنایا ہے، جس کی پوجا کے لیے تو بیٹھا ہے، لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، میں ضرور بضرور اسے جلا دوں گا اور پھر ریزہ ریزہ کر کے اس کی خاک کو دریا میں بہا دوں گا۔ یہ الہ ہے۔ الہ تو وہ ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ یہ پتھر کی مورتی تو نے بنا کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تیری دنیا میں سزا یہ ہے اور آخرت کی سزا یہ ہوگی، اور یہ جس مورتی کو تو نے بنایا ہے اسے باقی نہیں چھوڑوں گا، ختم کر دوں گا۔ تو برائی کو جڑ سے ختم کرنا چاہیے تاکہ آئندہ وہ کہتے ہیں نا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، برائی نہیں رہے گی تو آگے مزید پھیلے گی نہیں، اور اگر اسے چھوڑ دیا جائے گا تو پھر آگے پھیلتی چلی جائے گی، اوپر سے اسے پکڑنے کی فائدہ بے فائدہ رہے گا، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں برائیوں کو ختم کرنے اور اچھائیوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔